السلام علیکم مائی ویورز۔ پاکستان پر 130 بلین کا قرضہ موجود ہے اور اب یہ قرضہ چکانے کے لیے IMF سے $6 بلین کا قرضہ لینے جا رہا ہے، جس کے لیے اس مہینے مطلب اگست کے آخر میں IMF سے میٹنگ متوقع ہے۔ پاکستان کے منسٹر احسن اقبال نے جب لوگوں کو چائے کم پینے کا کہا تو بہت لوگ ہنس گئے اور بہت ہٹ بھی ہوا، لیکن اس کا ریزن کیا ہے؟ ان سارے سوالات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا چائے امپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ ایک سال میں پاکستان $600 ملین سے زیادہ چائے کی امپورٹ میں خرچہ کرتا ہے، جس سے خریدنے کے لیے پریشیس فارن ریزرو استعمال ہوتے ہیں، جن کی شروعات میں پاکستان کے پاس صرف آنے والے 2 مہینوں کی امپورٹ بل پے کرنے کے لیے پیسے تھے، مطلب صرف 60 دن۔ چائے کم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان گورنمنٹ نے دکانداروں کے شاپ جلدی بند کر کے بجلی بچانے کے لیے کہا ہے۔ فرائیڈے کے دنوں ورک فرام ہوم کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ پیٹرول بچے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ جگہوں پر اسٹریٹ لائٹ آف کرنے کو بھی کہا ہے۔ یہ باتیں چھوٹی ضرور لگتی ہیں، مگر لوگوں تک سچویشن کی سیریسنس پہنچانے کے لیے ایسی اسٹیپ یوز کرنے پڑتے ہیں۔ پاکستان کو کوالٹی آف ایجوکیشن پر فوکس کرنا ہوگا۔ انڈیا 3.5% آف GDP اور پاکستان 2.5% آف GDP کا خرچہ تعلیم پر کرتا ہے، اور جو ڈیولپ کنٹری ہے اوورال دنیا میں، وہ 7% خرچہ تعلیم پر کرتا ہے ان کے GDP سے۔ پاکستان میں آج کل الٹریسی ریٹ 36% ہے۔ آج تک پاکستان میں کسی بھی پولیٹیشین نے 5 سال کی حکومت پوری نہیں کی۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ فورن انویسٹمنٹ کم ہوتا ہے۔ جہاں گورنمنٹ 5 سال کی گارنٹی نہیں دے سکتی، وہاں کمپنی اگلے 30 سالوں کے لیے انویسٹمنٹ کیوں کرے گی؟ باہر کی کمپنی پروڈکٹ باہر بنا کر یہاں صرف بیچنا پسند کرتا ہے۔ ایسے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا قانون بہت الجھے ہوئے ہے۔ یہاں جاب کو جنریٹ کرنا دنیا رسکی سمجھتی ہے، اس لیے جو اپرچونٹی یہاں آنی چاہیے تھی وہ دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو گئی۔ غلطی ہمارے پولیٹیشین کے ایٹیچیوڈ کی ہے۔ نیا حکمران آنے کے بعد پچھلے حکمران کے اچھے اور برے دونوں ڈیسیجن کو ریورس کرنے میں اپنی انرجی ویسٹ کرتی ہے۔ اپوزیشن کا کام ملک کو روکنا نہیں، بلکہ ملک کو آگے لے کے جانے کا نام ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ آج تک جو ایجوکیشن ہے پاکستان کا 70 سالوں میں، جس میں 9 پالیسی بنی ہے، حالانکہ ایک پالیسی پہ بھی بن کے کام ہو سکتا تھا، لیکن کوئی بھی ایک پالیسی کو اس نے ساتھ نہیں آنے دیا، بلکہ جتنے بھی پولیٹیشین آتے تھے ہر کسی نے اپنا نیا پالیسی لایا، جس کی وجہ سے آج تک 70 سالوں میں 9 پالیسیز ایجوکیشن کے آئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو پاکستان کا جو الٹریسی ریٹ 36% تک انکریز ہو۔ اگر ہم ایک پالیسی بنا کے اس پہ 100% کام کرتے تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم اب بہتر ہوتا اور ہماری الٹریسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ہماری جو پالیسی سچویشن ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور ہمیں ایک ہی پالیسی کو آگے لے کے جانا چاہیے۔